سر میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے, پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے, ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر, اس عہدے تک لانے پر, ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں, یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے, یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ جو کارروائی ہو رہی ہے, دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے, ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے, یہ ایک سبجوڈس میٹر بھی ہے. اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سبجوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی, آگے بھی جو آئیں گی, وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. اور میں اپنی گزشتہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر بھی کرتا آ رہا ہوں کہ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے. پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع, شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے. یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے. 12 اگست 2024 کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی. پاک فوج کے نظام احتساب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا. اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں. ٹھوس شواہد پر مبنی
تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کی